نام پر اٹھائیے اور پوری بیداری کے ساتھ کہہ لیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ یہی سے 4 مصرے سن لیجئے کہ شریعت کے لیے کنبا لٹانا کھیل ہے کوئی۔ ممبر شریف پر علماء بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، سارے بھائی مجھ سے بڑے ہیں، ہر معیار میں بڑے ہیں، اخلاص میں ہو، اخلاص میں ہو، علم میں ہو، عمر میں ہو، ہر چیز میں مجھ سے بڑے ہیں۔ میں ان کی تائید ضرور چاہوں گا، آپ بس مسکرا دے تو میری بگڑی بن سکتی ہے۔ شریعت کے لیے کنبا لٹانا کھیل ہے کوئی، میاں قرآن نیزے پر سنانا کھیل ہے کوئی، علی شیر خدا کے شیر کی ہمت ہے یہ، ورنہ گلے پہ تیر کھا کر مسکرانا کھیل ہے۔ علی شیر خدا کے، علی شیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسین کانفرنس، حضرت قاری جہانگیر عالم صاحب قبلہ فیضی، فیضان امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو دیکھ لے گا کہے گا حسین لکھا ہے، ہر آنکھ والا پڑھے گا حسین لکھا ہے، حسین لکھ کے تو دیکھو سفید کاغذ پر، قسم خدا کی لگے گا حسین لکھا ہے۔ پوری بیداری کے ساتھ ایک بار اور پورے رنگ میں آئیے، پورے رنگ میں آئیے، کہہ لیجئے یا حسین۔ یاد رکھیے جس طرح رب کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کو راضی کرنا ضروری ہے، اسی طرح مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے حسین کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کو راضی کرنا ضروری ہے، تو مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے حسین کو راضی کرنا ضروری ہے۔ آئیے پوری بیداری کے ساتھ بیٹھیے، اور میں تو کہنا چاہوں گا آج اس وقت آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پوری قوم پریشان ہو رہی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک کام آپ کر لیجئے، حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیجئے، صرف ایک کام کر لیجئے اور تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ جب جب یہ قوم اپنے رشتے کو حضور سے مضبوط کی ہے، اگرچہ 313 تھے لیکن 10,000 کا اکیلا تنہا ڈٹ کر مقابلہ کرتے نظر آئے۔ تو حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے۔ آپ پریشان ہیں، آپ غمزدہ ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ کو مشکلوں نے گھیر رکھا ہے، علماء کی موجودگی میں جہانگیر فیضی آپ کو ایک میسج دیتا ہے اور بہت کامیاب میسج دیتا ہے۔ اپنا دکھلا اس دروازے پر کبھی سنانے کی کوشش مت کرو جہاں کوئی آپ کا سننے والا نہیں ہے، کبھی اس دروازے پر دستک دینے کی کوشش مت کرو جہاں پہ کوئی آپ کی باتوں پر توجہ دینے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی عدالتوں کو چھوڑو، آؤ اپنے ٹکڑے کو لے کر مدینے والے مصطفیٰ کی عدالت میں درج کرو اور کچھ اس طرح کہو، یا رسول اللہ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ حضور کی بارگاہ میں اپنا کیس درج کرو، حضور کی عدالت میں درج کرو، کہو نا یا رسول اللہ پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور کشے ہمیں اٹھائے کیوں، سوئے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، اور اب تو نہ روک اے غنی آ
باتیں سچ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے، میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں؟ اور یہاں پر میں ایک جملہ اور بولتا ہوں، ایک جملہ اور میرا یقین ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک جملہ اور بولتا ہوں، آؤ اس بارگاہ میں، اس بارگاہ میں اپنا کیس درج کرو، جس کے حوالے سے میں اکثر کہتا ہوں ذات تو دو ہے مرضی ایک ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہمارے اس جلسے کے آپریٹر جناب شمیم صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی آپ کی توجہ کی دسترخوان اگر میری طرف وسیع ہو جائے تو میں مزید کچھ باتیں کر جاؤں، ہے نا؟ ذات دو ہے مرضی ایک ہے۔ اب آپ کہیں گے مائک مل گیا ہے تو جو دل میں آئے گا بولتے چلے جاؤ گے۔ ذات دو اللہ اور اس کے محبوب، مرضی ایک، ذات دو فعل ایک، ذات دو منشا ایک۔ میرے دوستو اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو سن لیجئے، ایک جھلک دیکھ لیجئے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ ممبر شریف پر علماء بیٹھے ہیں، آپ کی بستی میں بھی کئی حفاظ ہیں، کئی عالم دین آپ کی بستی میں بھی رہتے ہیں، الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے، وہ ایک قاعدہ آپ کو سمجھائیں گے کہ واحد کے لیے واحد کی ضمیر لوٹتی ہے، تثنیہ کے لیے تثنیہ کی ضمیر لوٹتی ہے، اور جمع کے لیے جمع کی ضمیر لوٹتی ہے۔ یہ آپ کو سمجھائیں گے۔ ذات دو مرضی ایک، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ یہ 10واں پارہ کی غالباً آیت ہے۔ میں نے کہا واحد کے لیے واحد کی ضمیر لوٹتی، تثنیہ کے لیے تثنیہ کی ضمیر لوٹتی، اور جمع کے لیے جمع کی ضمیر لوٹتی ہے۔ کیا مطلب؟ آسان کر کے سمجھا دوں، ہو ہما ہو ہما ہو وہ ہما وہ دونوں، ہم وہ سب، واحد کے لیے واحد کی ضمیر کا استعمال۔ اچھا، اس کو اس طرح بھی میں سمجھا سکتا ہوں کہ ہم اگر ایک صحابہ کا نام لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں؟ کہتے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہو کہتے ہیں نا، انہو ایک ہے تو ہو ہے۔ اور یہی پر اگر دو صحابہ کا نام ایک ساتھ لیں گے تو کیسے کہیں گے؟ حضرت ابو بکر و عمر۔ اب یہاں ہوگا رضی اللہ تعالی عنہما، دو ذات کا نام ایک ساتھ ہے، دو ذات کا تذکرہ ہے، تو یہاں پر تثنیہ کی ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے، ہما۔ اب دیکھیے اگر ہم دو سے زائد کا لیں گے ایک ساتھ، تین کا لے، چار کا لے، جیسے حضرت ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی، تو یہاں ہوگا رضی اللہ تعالی عنہم۔ پتہ کیا چلا؟ ایک ہو تو ہو، دو ہو تو ہما، دو سے زائد ہو تو پھر ہم۔ دیکھیے اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور رسول کا ذکر ہوا، لیکن یہاں پر واحد کی ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے۔ ہو کی جگہ ہما ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ہو کا استعمال ہوا، واحد کی ضمیر کا استعمال ہوا۔ میں قرآن پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ قرآن کی جامعیت کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، قرآن نے دو ذات کا ذکر کر کے واحد کی ضمیر کا استعمال کر کے گویا رہتی دنیا تک کے یہ پیغام دے دیا، ذات دو ہے، مرضی ایک ہے۔ تب تو بریلی سے آواز آتی ہے خدا کی رضا چاہیے ہے جو عالم خدا چاہیتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، مذہب اسلام۔ واہ واہ واہ، ذات دو مرضی ایک مثال اور سن لیجئے، ایک مثال اور، ذات دو فعل ایک، فعل کہتے ہیں کام کو،
فعل کہتے ہیں کام کو، ذات دو کام ایک کیسے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَتَلَ داؤد جالوت، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کا قتل کیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیا تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد نے قتل کیا تو داؤد کا نام لے کر اللہ نے فرمایا کہ داؤد نے جالوت کا قتل کیا۔ لیکن ذرا دیکھیے جب یہی کام اس کا محبوب کرتا ہے، جب یہی فعل اس کا محبوب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب آپ نے اسے قتل نہ کیا بلکہ میں نے قتل کیا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب ہجرت کی شب جو آپ نے کنکریاں اٹھا کر دشمنوں کی جانب پھینکی تھی وہ آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ میں نے پھینکی تھی۔ پھر بریلی سے آواز آتی ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و ان میں نہیں میرا دل۔ ذات دو مرضی ایک، ذات دو فعل ایک۔ حضرات محترم ہم اور آپ داتا ظہور علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ بہت سارے دیوانے، بہت سارے مستانے آج پورے دن سے لے کر اب تک اور پھر صبح صادق تک سب جائیں گے، ان کے مزار شریف پر فاتحہ پڑھیں گے، اپنا دکھڑا سنائیں گے، سب کچھ نہ کچھ مرادیں وہاں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد عطا کر دیجئے۔ کوئی کہے گا میرے پاس گھر نہیں ہے، گھر عطا کر دیجئے۔ کوئی کہے گا میرے پاس زمین نہیں ہے، زمین عطا کر دیجئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم ہندوستان میں ہی رہ کر عراق غوث پاک کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا غوث ہمیں اولاد عطا کر دیجئے۔ اسی چیز کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ میں کسی کے ذات پر نشانہ بازی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، اپنی بات رکھنے کا قائل ہوں۔ میں اپنی بات تیزی کے ساتھ رکھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں جگہ لوں گا۔ حضرات بہت سارے لوگ کہتے ہیں مانگنا شرک ہے، غوث پاک سے مانگنا شرک، غریب نواز سے مانگنا شرک، سرکار سرکاہی سے مانگنا شرک، سرکار اعلیٰ حضرت سے مانگنا شرک، سرکار داتا ظہور علی شاہ سے مانگنا شرک۔ اور قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، اور کیا حوالہ دیتے ہیں؟ قرآن کی کچھ آیتوں کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ایک یہ آیت پڑھتے ہیں اور دوسری آیت یہ پڑھتے ہیں أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ پھر پڑھتے ہیں أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ قرآن کی کچھ اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر وہ کا حوالہ دیتے ہیں، وہ دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی فریاد رس نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انہی قرآن کی تمام تر آیتوں کی روشنی میں عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا شرک ہے، اس لیے کہ فریاد رس اللہ ہے۔ معین الدین اجمیری کو غریب نواز کہنا شرک ہے، اس لیے کہ غریبوں کو نوازنے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت داتا مولا علی کو مشکل کشا کہنا شرک ہے، اس لیے کہ مشکلوں کو ٹالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب آپ کا ذہن انتشار کا شکار ہوگا، آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو آؤ عظمت حسین کانفرنس سے میں بالکل کھلے اور واضح طور پر آپ کو
जवाब देता हूँ और मुकम्मल मजबूती के साथ अगर आपने इस जवाब को अपने ज़हनो फिक्र में बसा लिया तो इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी इस हवाले से कोई आपके ईमान और अकीदे पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। अब हजरात मोहतरम आइए अहले सुन्नत की बारगाह में, अहले सुन्नत के उलमा की बारगाह में आइए, इनसे पूछिए तो ये आपको बताएंगे। सुनो, हकीकी मानों में कारसाज अल्लाह ही है, फाइले हकीकी अल्लाह ही है, हिमायती अल्लाह ही है, मददगार अल्लाह ही है। लेकिन जब हम ये सब बंदों की तरफ मंसूब करते हैं तो माना मजाजी मुराद होता है, हकीकी नहीं। माना मजाज और हकीकी, मिंबर शरीफ उलमा बैठे हैं, हकीकत मजाज को ये खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और एक बात जान लीजिए कि बगैर हकीकत और मजाज के आपका अकीदा मुकम्मल नहीं हो सकता। अकीदे को मुकम्मल करने के लिए हकीकत और मजाज की जरूरत जरूर पड़ेगी। हकीकत क्या है, मजाज क्या है, तो आसानी के साथ समझ लीजिए। किसी भी शय के दो हिस्से होते हैं, एक अंदरूनी हिस्सा और एक बाहरी हिस्सा। जैसे गिलास ले लीजिए या ये बोतल है ना, बोतल को ले लीजिए, बोतल के भी दो हिस्से हैं, एक अंदरूनी हिस्सा है और एक बाहरी हिस्सा है। अंदरूनी हिस्सा को हकीकत कहते हैं और बाहरी हिस्सा को मजाज कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे आपकी तवज्जो है इधर, सुन रहे हैं कि नहीं? सुनिए, कुछ देर सुन लीजिए। आपको बहुत पहले से पता होगा कि मैं कहे लगवाने वाला खतीब नहीं हूँ, कुछ काम की बात करने का आदी हूँ। कुछ बातें सुन लीजिए, समझ लीजिए, है ना। जलसा कामयाब हो गया, जलसा हमेशा कामयाब ही रहता है, इसलिए कि जिस जात की तरफ हम मंसूब करते हैं वो जात खुद जलसे को कामयाब कर लेती है। जरूरत है हमें और आपको कामयाब होने की। सुनिए मेरे दोस्तों, हकीकत और मजाज को, अंदरूनी हिस्सा को हकीकत कहते हैं और बाहरी हिस्सा को मजाज कहते हैं। अब हम जो बोलते हैं इसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज के भी दो माने होते हैं, एक है हकीकत, दूसरा है मजाज। अब मेरे दोस्तों, अब हमारी गुफ्तगू का ये मामला है कि कभी हम हकीकत बोलकर मजाज मुराद लेते हैं और कभी मजाज बोलकर हकीकत मुराद लेते हैं। अब इसको और आसानी के साथ मैं समझा दूं तो मिसाल सुनिए। जिसमें सुरमा रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? बोलिए तो। सुरमादानी कहते हैं। जिसमें पान रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? पानदान। जिसमें नमक रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? नमकदानी कहते हैं। अब आप ये बताइए कि मच्छरदानी को मच्छरदानी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? हकीकत मजाज को समझिए। मच्छरदानी को मच्छरदानी क्यों कहते हैं? क्या मच्छरदानी में मच्छर रहता है? नहीं, आदमी रहते हैं। जब आदमी रहते हैं तो उसे असल में आदमी दानी होना चाहिए, मच्छरदानी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप मच्छरदानी कहते हैं। यहीं से हकीकत और मजाज को समझिए। आदमी दानी हकीकत है, मच्छरदानी मजाज है। और जब हम कहते हैं मच्छरदानी तो हकीकी माना ज़हन में मौजूद होता है कि ये आदमी दानी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा लगता है, बोला जाए बोला जाए। वाह 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 वाह। जब हम कहते हैं मच्छरदानी तो हकीकी माना ज़हन में रहता है कि ये आदमी दानी है। इसी तरह से एक मिसाल और लीजिए। ट्रेनों का सफर मैंने भी किया है, आपने भी किया है। जब आप ट्रेन में जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ सीटें ऊपर होती हैं, कुछ सीटें नीचे होती हैं, कुछ लोग ऊपर बैठे होते हैं, कुछ लोग नीचे बैठे होते हैं। अब जब कोई स्टेशन आता है या आने वाला होता है तो ऊपर वाला नीचे वाले से पूछता है, भाई साहब कौन सा स्टेशन आ रहा है या कौन सा स्टेशन आया। एजुकेटेड लोग बैठे हैं, अल्लाह ने अक्ल से नवाजा है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अब आप बताइए क्या स्टेशन भी कहीं आता जाता है? तो आप कहेंगे नहीं, स्टेशन कहीं आता जाता नहीं है। अगर आपको ट्रेन पकड़नी हो तो मुजफ्फरपुर के स्टेशन पर आपको जाना होगा।
मुजफ्फरपुर का स्टेशन आप तक नहीं चल कर आएगा, पटना के जंक्शन पे आपको जाना होगा, पटना का जंक्शन आप तक चलकर नहीं आने वाला है। पता क्या चला, स्टेशन कहीं आता जाता नहीं है, बल्कि स्टेशन पर गाड़ी आती जाती। क्या बात है, क्या बात है। गाड़ी आती और जाती है, फिर भी आप क्या कहते हैं, कौन सा स्टेशन आया, तो कौन सा स्टेशन आया ये मजाज है, और कौन से स्टेशन पर गाड़ी आई यही हकीकत है। जब हम कहते हैं कौन सा स्टेशन आया तो माना मजाजी में बोलते हैं, हकीकी माना ज़हन में मौजूद होता है कि कौन से स्टेशन पर गाड़ी आई, कौन से स्टेशन पर गाड़ी आई है। मेरे दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी मिसालें मैं हकीकत और मजाज को समझाने के लिए दे सकता हूं, बहुत सारी मिसालें, जिसमें से एक मिसाल और ये है जिससे और आपको हकीकत मजाज समझ में आ जाए। ये सामने रोड है, सड़क है, आप रोड पर चलते हैं, कहीं जाते हैं, कभी कभी रास्ता भूल जाते हैं, और जब रास्ता भूल जाते हैं तो हमें किसी से पूछने की जरूरत पड़ती है। जब पूछने की जरूरत पड़ती है तो हम किस तरह पूछते हैं, भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रोड कहाँ जाता है, ये सड़क कहाँ जाती है। फिर मेरा सवाल आपसे यही होगा, क्या रोड भी कहीं आता जाता है, क्या रास्ता भी कहीं आता जाता है, क्या सड़क भी कहीं आती जाती है। सड़क अपनी जगह पर मौजूद है, सड़क पर चलकर इंसान आता जाता है, फिर भी आप कहते हैं ये सड़क कहाँ जाती है, सड़क कहाँ जाती है, रोड कहाँ जाता है, ये मजाज है, और रोड पर चलकर इंसान कहाँ जाता है यही हकीकत है। और जिंदगी में गुफ्तगू का यही मामला है कि कभी हकीकत बोलकर मजाज मुराद लेते हैं, कभी मजाज बोलकर हकीकत मुराद लेते हैं। अब कोई कट्टर होगा जो आपसे कहेगा मौलाना अकीदे के मामले में मंतिको नुत्क से काम चलने वाला नहीं है, कोई मजबूत हवाला पेश करो, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा अल्लाह ही फाइल हकीकी है, अल्लाह ही मौसिर हकीकी है, अल्लाह के बगैर चाहे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये हमारा भी अकीदा है, आपका भी अकीदा है। अब आप बताइए, अल्लाह के बगैर चाहे जब एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि आग ने जला दिया, पानी ने बहा दिया, छुरी ने काट दिया, ये कहते कि नहीं कहते? अरे आग लग गई, आग ने जला दिया, सैलाब आया, पानी ने बहा दिया, हम ये क्यों कहते हैं? तो कोई कहेगा मौलाना इन चीजों में ताकत होती है इसलिए ये चीजें अपना काम करती है। तो मैं कहना चाहूंगा और मैं पूछना चाहूंगा, बताओ अगर आग में ताकत है जलाने की तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने क्यों नहीं जलाया? अगर पानी में ताकत है बहाने की तो हजरत मूसा और उनके हवारियों को पानी ने क्यों नहीं बहाया? अगर छुरी में ताकत है काटने की तो फिर हजरत इस्माइल के हुलकूम को छुरी ने क्यों नहीं काटा? तो कहना पड़ेगा अल्लाह ही फाइल हकीकी है, अल्लाह ही कारसाज है। उस वक्त उन चीजों को इजाजत न थी जो अपना काम करती, लेकिन कोई नहीं कहता है कि अल्लाह ने जला दिया, अल्लाह ने काट दिया, अल्लाह ने बहा दिया, जबकि यही हकीकत है। आग का जलाना तो मजाजी है, छुरी का काटना तो मजाजी है, पानी का बहाना तो मजाजी है। अब कोई जलाने काटने बहाने की निस्बत आग पानी छुरी से करे तो हम उसे काफिरों मुशरिक नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि मेरे दोस्तों इसलिए नहीं कहते हैं कि हकीकी माना ज़हन में मौजूद होता है कि अल्लाह ने जलाया आग के जरिए, अल्लाह ने काटा छुरी के जरिए, अल्लाह ने बहाया पानी के जरिए। इसी तरह से जब हम दीवाने गौसे आजम की बारगाह से लौ लगाते हैं और कहते हैं या गौस हमें बेटा दे दे, या गरीब नवाज हमें बेटा दे दे, या सरकारे सुरकाही हमें बेटा दे दे, या दाता हुजूर हमें
ہمیں بیٹا دے دے تو میرے دوستوں ہم معنی مجازی میں مانگتے ہیں، حقیقی معنی ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ بیٹا اللہ ہی دیتا ہے، وسیلہ غوث اعظم کا ہوتا ہے۔ بیٹا اللہ ہی دیتا ہے، وسیلہ غریب نواز کا ہوتا ہے۔ بیٹا اللہ ہی دیتا ہے، وسیلہ داتا ظہور کا ہوتا ہے۔ میرے دوستو تو بغیر حقیقت اور مجاز کے عقیدہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ چند باتیں تھی جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ابھی رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان شریف کے مہینے میں ہم